پورے عالم اسلام میں عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبے، عقیدت اور روحانی احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ دنیا بھر کے اسلامی ممالک میں مسلمان نماز عید کی ادائیگی کے بعد سنت ابراہیمی کی یاد تازہ کرنے میں مصروف ہیں۔ قربانی کا اہتمام کیا جا رہا ہے اور امت مسلمہ کی سلامتی، اتحاد، امن اور مظلوم مسلمانوں کی نصرت کے لیے خصوصی دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ کراچی کی ناظم آباد عیدگاہ میں عید الاضحیٰ کی نماز شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی کی امامت میں ادا کی گئی، جہاں انہوں نے نماز عید سے قبل قربانی کی فضیلت، تقویٰ اور اطاعت الہی کی اہمیت پر مختصر مگر فکر انگیز بیان فرمایا۔ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودہ میں بھی عید الاضحیٰ کا عظیم الشان اجتماع منعقد ہوا، جہاں جامعہ کے مدرس مولانا مفتی محمد شبیر احمد صاحب کی اقتداء میں نماز عید الاضحیٰ ادا کی گئی اور امت مسلمہ کے اتحاد و استحکام کے لیے دعائیں کی گئی ہیں۔ بلوچستان کے شہر قلات میں جمعیت علماء اسلام کے مرکزی سیکرٹری جنرل و رکن قومی اسمبلی مولانا عبدالغفور حیدری نے جامعہ مرکز الاسلامی قلات میں عید الاضحیٰ کے بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے امت مسلمہ کو قربانی، اتحاد، اخوت اور دینی اقدار پر کاربند رہنے کی تلقین کی ہے۔ بنگلہ دیش کے علاقے گوئن گھاٹ سلٹ سے سابق وائس چیئرمین مولانا غلام انبیاء قیس نے ملک و بیرون ملک مقیم تمام مسلم امہ کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے اخوت، محبت اور بھائی چارے کے فروغ کی دعا دی ہے۔ افغانستان اور مشرق وسطیٰ کے متعدد ممالک میں بھی مسلمانوں نے عید الاضحیٰ کی نمازیں ادا کیں، قربانیاں شروع کیں اور عزیز و اقارب، دوستوں اور ضرورت مند افراد کے ساتھ عید کی خوشیاں بانٹنے کا سلسلہ جاری ہے۔ افغانستان کے رئیس الوزراء ملا محمد حسن اخند نے اپنے خصوصی پیغام میں مسلمانوں کے درمیان اتحاد و تعاون پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنی اولاد، مال اور ذاتی خواہشات پر مقدم رکھیں۔ امارت اسلامی افغانستان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کے مطابق قندھار عیدگاہ میں عید الاضحیٰ کی نماز امیر المؤمنین مولوی ہبۃ اللہ اخندزادہ کی امامت میں ادا کی گئی، جبکہ ملک بھر کے مختلف صوبوں میں مکمل امن و امان کے ساتھ نماز عید کے اجتماعات منعقد ہوئے۔ خطبات میں اسلامی نظام کے استحکام، قومی یکجہتی، اخوت، قربانی، تقویٰ اور یتیموں اور غریبوں کے حقوق کی حفاظت پر زور دیا گیا۔ فلسطین میں مسجد اقصیٰ میں عید الاضحیٰ کے موقع پر 1,40,000 سے زائد فلسطینیوں نے نماز عید ادا کی۔ اسلامی وقف حکام کے مطابق غزہ کے مختلف علاقوں میں بھی نماز عید کے بعد قربانی کا سلسلہ جاری ہے۔ فلسطینی عوام سخت حالات کے باوجود مذہبی جذبے کے ساتھ عید منا رہے ہیں۔ شام کے شہر حلب میں صدر احمد الشرع نے مسجد عبداللہ بن عباس میں نماز عید ادا کی، جہاں وزراء، عمائدین شہر اور عوام کی بڑی تعداد بھی شریک ہوئی ہے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے اپنے عید پیغام میں کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے حرمین شریفین کی خدمت اور حجاج کرام کی میزبانی کی سعادت عطا فرمائی۔ انہوں نے پوری امت مسلمہ کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دیتے ہوئے دعا کی ہے کہ یہ عید امت اور پوری دنیا کے لیے خیر، امن اور استحکام کا پیغام بنے۔ حرمین شریفین، مسجد حرام اور مسجد نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں ہونے والے خطبات عید میں قربانی کی روح، توحید، اطاعت الہی، حقوق العباد، اخوت، صلہ رحمی اور امت مسلمہ کے اتحاد پر خصوصی زور دیا گیا۔ مسجد حرام کے امام و خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر بندر بن عبدالعزیز بلیلہ نے اپنے خطبے میں یوم النحر کو سال کا سب سے عظیم دن قرار دیتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی اور توحید خالص کے پیغام کو اجاگر کیا، جبکہ مسجد نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے امام و خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر احمد بن علی الحذیفی نے اپنے خطاب میں اسلام کی عظمت، انسانی حقوق، عدل و انصاف، مساوات اور حجۃ الوداع کے پیغام کو امت کے لیے مشعل راہ قرار دیا ہے۔ یاد رہے کہ آج پورے عالم اسلام میں عید الاضحیٰ مذہبی عقیدت، قربانی، عبادت، اخوت اور امت مسلمہ کے اتحاد کے جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔